اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومنہ عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون اور دوست ہیں۔ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ منافقین کی صفات مذمومہ کے مقابلے میں مومنوں کی صفات محمودہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی صفت وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے دوست، معاون اور غمخوار ہیں، جس طرح حدیث میں بھی ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، صحیح بخاری۔ مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، صحیح مسلم۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک عضو کو ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تب کا شکار یعنی بخار کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ یہ پہلی صفت۔ یہ اہل ایمان کی دوسری خاص صفت ہے کہ وہ معروف، جسے شریعت نے معروف یعنی نیکی اور بھلائی کہا ہے، اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے منکر یعنی برا قرار دیا ہے، نہ کہ وہ جسے لوگوں نے اچھا یا برا کہیں، یعنی بھلائیوں کا یہ حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ بھلائی یعنی معروف اور برائی یعنی منکر، یعنی شریعت نے جس کو بھلائی کہا ہے اور شریعت نے جن کو برائی کہا ہے۔ نماز حقوق اللہ میں نمایاں ترین عبادت ہے، اور زکوٰۃ حقوق العباد کے لحاظ سے دونوں ایک نمایاں عبادت ہے اور امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کر کے فرما دیا گیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ جو موتی اور یاقوت تیار کیے گئے ہوں گے، عدن کے کئی معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی ہمیشگی کے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضائے الہی کی صورت میں ملے گی، یعنی اللہ ان سے راضی ہوگا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ۔ ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کافروں کے ساتھ منافقوں سے بھی جہاد کرنے کا حکم ہے۔ اس کی بابت اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں تو ان سے بھی اسی طرح جہاد کیا جائے جس طرح کافروں سے کیا جاتا ہے۔
دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے واضح و نصیحت کی جائے، یا وہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرے تو ان پر حدود نافذ کی جائیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی کا منافقین سے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تمام رائے میں آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں، اس لیے کہ حالات اور ظروف کے مطابق ان میں سے کسی بھی رائے پر عمل کرنا جائز ہے۔ سختی اور قوت سے دشمنوں کے خلاف قدم اٹھانا، محض زبان کی سختی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے ہی خلاف ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر سکتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم آپ کو مل سکتا تھا۔ جہاد اور سختی کے حکم کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنے عقیدے، اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، اور ان تمام باتوں سے نصیحت و عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔